نور 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا جناب، یہ ارشاد فرما دیں کہ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ درود پاک جو ہے وہ بس کہا جاتا ہے کہ درود پاک کے کچھ الفاظ معین ہیں یا درود پاک کسی وقت پر پڑھا جاتا ہے، تو اس کے متعلق کیا ہے؟ دیکھیں، درود پاک کے بارے میں قرآن کریم کی آیہ مبارکہ ہے جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ درود پاک کے لیے کوئی وقت کی تعیین یا اس کے لیے الفاظ کی قید نہیں لگائے گی۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایمان والو تم بھی کہو خوب درود و سلام پڑھا کرو۔ جب اللہ نے فرمایا صلو علیہ وسلم تسلیما، صلو فرمایا تم درود پڑھو، اب اس کے اندر نہ تو درود پاک کی قید لگائی ہے کہ تم نے اللہم صلی علی محمد یا اللہم بارک یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، یا پھر صلی اللہ علی حبیبہ صلی اللہ علی نبی، یعنی کوئی درود کی قید رب تعالیٰ نے نہیں لگائی۔ جب قید نہیں لگائی قرآن نے تو پھر آپ جس مرضی الفاظ کے ساتھ جہاں مرضی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں بغیر کسی تعیین کے۔ نور 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 نور۔ اچھا جناب، یہ بھی بتا دیں کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ موجود ہے کہ اذان کے ساتھ آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب تم مؤذن کی اذان سنو تو جیسے مؤذن کہے ویسے کہو، ثم صلوا علی، سرکار نے فرمایا پھر مجھ پر درود پڑھو۔ کیا بات ہے! روایت مسلم شریف کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں سرکار نے فرمایا اذان کا جواب دینے کے بعد تم مجھ پر درود پڑھو۔ پتہ چلا کہ اذان کے ساتھ درود پڑھنے کا جو ثبوت ہے یہ روایت سے بھی ملتا ہے، اور قرآن پاک نے تو اس کے بارے میں مطلق ارشاد فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ نور 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 نور۔ اچھا جناب، یہ بتائیں کہ طہارت کے متعلق کیا احکام ہے؟ کیونکہ طہارت دیکھا جائے تو نماز کی پہلی شرط ہے، تو اس کے متعلق کیا احکام ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو ہر انسان کو طہارت جو ہے وہ لازمی ہونی بے چاہیے، شک، چاہے نماز کے علاوہ ہو یا نماز میں۔ یہ پاکیزگی جو ہے یہ بندے کے ایمان کو بھی مضبوطی دیتی بالکل، ہے اور بندے کے قلب کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے جس کے جو پاکیزہ نہیں ہوتا، جو بندہ بغیر پاکی کی یعنی کہ ناپاکی کی حالت کے اندر گھر کے اندر ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے بھی اس گھر کے اندر نہیں آتے، بلا عذر جو غسل نہیں کرتا ناپاک رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں پاکی جو ہے وہ ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے طہارت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، طہارت حکمی، طہارت حقیقی۔ پھر طہارت حکمی کے اندر وضو، غسل اور تیمم وغیرہ آتے ہیں۔ طہارت حقیقی کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ وغیرہ۔ تو ہمیں ان چیزوں سے، تمام چیزوں سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس سے ہم نے کس حال کے اندر پاکی حاصل کرنی ہے، وہ ناپاکی کتنی لگے تو اس کا کیا حکم ہے، کتنی لگے تو اس کا کیا حکم ہے۔ نور 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 نور۔ اچھا جناب، یہ بتا دیں کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ میں نے پہلے عرض کیا تھا طہارت کے متعلق کہ طہارت بہت ضروری ہے جی۔ اس کے اندر میں نے پہلی قسم بیان کی تھی طہارت حکمی۔ اس طہارت حکمی کے تحت پہلی چیز ہم بیان کرتا ہوں میں، اس کے اندر ہے وضو۔ سب سے پہلے وضو کے 4 فرائض ہیں۔ قرآن پاک کے اندر رب تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ رب تعالیٰ نے بھی قرآن کے اندر ارشاد فرمایا۔ پتہ چلا کہ نص قطعی سے قرآن پاک سے جو ہے یہ وضو کے 4 فرائض ثابت ہوئے۔
پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، دوسرا ہے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا، تیسرا ہے کم از کم چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا آخری فرض ہے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ نور 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 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول کرے گا۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا۔ اب میاں صاحب فرماتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاندہ میرا۔ ادھر میاں صاحب فرماتے ہیں اگر رحمت کا ایک قطرہ ملے تو میرا کام بن جاتا ہے۔ ادھر حضور ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ ایک بار درود پڑھے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم آپ کے لیے ایک نیا سلسلہ لے کر آئے جس کا نام ہے مسائل اور ان کا حل۔ آپ کوئی بھی اس کا سوال کر سکتے ہیں، اس کے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں کمنٹس میں، اور دیکھتے رہیے یوٹیوب چینل پر حنان اسٹوڈیو۔ لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر بھی کریں۔